اگر شرک سمجھ میں آ گیا تو ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اب جو ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ شرک کیا ہے۔ شرک جو ہے لغوی طور پر جو ہے وہ شرک کا مطلب یہ بنتا ہے کہ شریک ہونا۔ ایک ہے کاروبار آپ کے اکیلے کاروبار ہے، ایک میں اس کا کوئی شریک ہے، مشترک ہونا، پارٹنرشپ ہونا، کسی چیز میں اشتراکیت ہونا، یہ شرک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہے نا، اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ ہے جو کہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، باقی سب مخلوقات ہیں۔ اب شرک کیسے ہوگا؟ ایک جو ہے وہ وراء الورا، وراء الورا، ثم وراء الورا، اور ایک مخلوق۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک ہوتا ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام بلند سے گرا کر مخلوق کے صف میں کھڑا کر دیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بادشاہ ہے، تو ہم زمین کے کسی بادشاہ کی بادشاہ کو اللہ کی بادشاہ پر کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں۔ اب جو زمین کا بادشاہ ہے وہ اس کے کچھ بنیادوں پر اس کی بادشاہ ہے، وہ اکیلا بادشاہ نہیں چلا سکتا، تو ہم زمین کے بادشاہ پر اللہ کی بادشاہ کو جب ہم قیاس کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کو زمین کے بادشاہوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم دوست کیوں بناتے ہیں؟ اپنی کسی کمزوری کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ دوست ہم بناتے ہیں، اللہ بھی ولی بناتا ہے۔ اب اپنی دوستی پر اللہ کی دوستی کو کرنا، قیاس کرنا، اب اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام بلند سے گرا کر بندوں کے ساتھ کھڑا کر دیا، اور دوسرا بندوں میں سے کسی کو اٹھا کر، مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر لے جانا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اچھا، یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اٹھا کر اوپر لے کے جایا جاتا ہے؟ یہ نیک لوگ ہی ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کو لے جاتے ہیں، صحابہ کرام کو لے جاتے ہیں، اولیاء کرام کو لے جاتے ہیں، جس کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بیڑا پار لگا سکتے، اسے اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قریب لے جاتے ہیں۔ یعنی شرک کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے بلند سے گرا کر مخلوق کے سامنے کھڑا کر دینا، یا مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر زد میں، ند میں، مثل میں، مثیل میں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا۔ یہ شرک کی دو صورتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اب اس کے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سخت وعیدوں کے باوجود، شرک کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اس کے باوجود بھی اہل ایمان جو ہیں وہ کسی نہ کسی نوع کے، کسی نہ کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ یوسف میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ پر ایمان لانے والوں کی جو اکثریت ہے وہ کسی نہ کسی قسم کے شرک میں مبتلا ہو ہی جاتی ہے۔ اب شرک کی اقسام کیا ہیں؟ پہلے چیز شرک کی صورتیں دو ہوتی ہیں، اور شرک کی جو اقسام ہیں، اقسام ویسے بہت کی گئی ہیں، بنیادی طور پر دو اقسام میں ہم اس کو سمجھیں گے۔ ایک ہے شرک فی العقیدہ اور ایک ہے شرک فی العمل۔ شرک فی العقیدہ کیا ہے؟ نظریات میں، عقائد میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لے آنا، شریک، یعنی کہ نظریات میں جو شرک ہوگا، عقائد میں شرک ہوگا، اسے کہیں گے شرک فی العقیدہ۔ اور دوسرا شرک فی العمل، جیسے شرک فی الحقوق بھی کہتے ہیں۔ نظریہ تو ٹھیک ہے، لیکن عمل میں شرک کی آمیزش شامل ہو جائے تو اسے جو ہے وہ شرک فی العمل کہتے ہیں۔ اسے ہم تفسیر سے جو ہے وہ سمجھیں گے۔ اب جو شرک فی العقیدہ ہے اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے شرک فی الذات اور ایک ہے شرک فی الصفات۔ یعنی دو ہم نے اقسام کی ہیں، شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل۔ شرک فی العقیدہ کی دو اقسام ہیں، ایک ہے شرک فی الذات اور ایک ہے شرک فی الصفات۔ شرک فی الذات کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا پورا تصور اس کی اسماء و صفات سمیت کسی غیر کو دے دینا۔ اللہ تعالیٰ کی جو دی صفات ہیں اس پورا تصور اٹھا کر کسی غیر اللہ کو دے دینا، یہ شرک الذات ہے۔
یہ بدترین شرک ہے، پریاں ترین شرک ہے، اس پر اللہ تعالیٰ غضب بہت بھڑکتا ہے۔ اب یہ شرک سے ذات کی کون کون سی مثالیں ہیں؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اب جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کی صفات کا ہی حامل ہوتا ہے۔ یہودی نے حزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور جو ہندوؤں کے اندر جو اوتار کا تصور ہے یا حلول کا تصور ہے، یعنی جو ان کے رام یعنی کرشنا ہیں یا جو سب جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہی اوتار ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے روپ میں دنیا میں آ گیا۔ اور دوسرا جو شرک ہے وہ ہے فلسفیانہ شرک ہے، یعنی کہ ہندو چینی مذاہب میں خماؤس کا پینتھیزم کا تصور ہے۔ یہ مسئلہ اصل میں ہے فلسفے کا مسئلہ ہے کہ فلسفے میں جب انسان کائنات کی حقیقتوں کو کھوجنے نکلتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات کا مجھ سے تعلق کیا ہے، کائنات کیسے وجود میں کوئی خالق ہے کہ نہیں ہے، تو یہ فلسفے کا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو، اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور کائنات بھی ہمیشہ سے، یہ پرانا فلسفہ تھا۔ اب تو بیگ بینگ تھیوری کے بعد سب مان گئے ہیں کہ کائنات ایک وقت سے پہلے موجود نہیں تھی۔ تو پہلے کہتے تھے اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ سے ہے اور یہ مٹیریل مادہ بھی ہمیشہ سے ہے، تو یہ ہمیشہ چیزیں بن گئی، دو بن گئی، توحید پھر نار ثانویت وجود میں آ گیا۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یعنی کہ جو توحید کی مطلب کہ خواہش مند تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیشہ سے ایک ہی ہے، وہ خدا ہے، اور خدا نے ہی کائنات کا روپ دھار لیا، اور یہ بدترین شرک ہو گیا۔ جب خدا نے کائنات کا روپ دھار لیا تو ہر چیز پھر خدا بن گئی، خدا کا حصہ بن، خدا کا جز بن گئی، تو یہ ہے ہماؤس پینتھیزم، فلسفیانہ شرک اس میں آ جاتا ہے۔ اور اس کا جو ہے وہ مسلمان جو فلاسفہ تھے انہوں نے جواب دیا، انہوں نے دیا فلسفہ وحدت الوجود۔ اب وحدت الوجود میں اور پینتھیزم میں فرق کیا ہے؟ ہم اس میں پینتھیزم کہتے ہیں کائنات ہی خدا ہے، اور وحدت الوجود والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں خدا کا وجود اور وجود ہے ہی نہیں، یعنی انہوں نے وجود کی ایسی ڈیفینیشن کی کہ خدا کی ذات تو وجود قرار پائی، باقی سب کا وجود اڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فلسفیانہ قسم کی جو بحث ہے۔ پھر بعد میں جو وحدت الوجود والے بھی آئے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ وحدت الوجود کو بھی پینتھیزم کے قریب لے گئے اور اسے اس کے ساتھ ہی ملا کے، اس کی وجہ سے بھی امت میں بہت سی برائیاں پھیلی۔ یہ ہے شرک فی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کا پورا تصور جو ہے یہ کسی غیر کو دے دینا، یہ شرک فی ذات ہے۔ اس کے بارے میں نے جیسے پہلے بات کی کہ اللہ تعالیٰ غضب بہت بھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بہت ہی بھاری چیز ہے جو تم لائے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے خدا کے لیے بیٹا بنایا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور یہ رحمان کی شان نہیں کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اب اس الفاظ سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ شرک فی ذات پر اللہ تعالیٰ غضب کتنا بھڑکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ شرک صفات ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ شرک العقیدہ جو ہے یہ شرک اکبر ہے، یہ بڑا شرک ہے۔ اسی کے بارے میں جو ہے وہ وعید آئی ہے کہ وما یؤمن اکثرهم، یعنی کہ جو وعید آئی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جسے بھی چاہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، معاف کر دے۔ شرک فی صفات کیا ہے؟ شرک فی صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانا جا رہا ہو، اس کی بہت سی اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانا جا رہا ہے، لیکن کچھ صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی مانا جا رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے المتکبر، اس میں کسی اور کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، الوہاب دینے والا اس میں شامل کر لیا جائے، الحق مالک یوم الدین آخرت کے دن کا تنہا مالک ہے، اس میں کسی اور کو شریک کر لیا جائے۔
تو یہ بھی شرک ہو جائے. یعنی شرک فی صفات کیا ہے کہ اگر ایک صفت کو بھی کسی اور کو دے دیا جائے, شامل کر لیا جائے, تو یہ شرک فی صفات ہو جائے گا, اور یہ بھی شرک اکبر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا کچھ عکس جو ہے وہ انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ خالق ہے, کچھ تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے, ہم بھی سنتے ہیں. مطلب ایک ہاتھ سے آگے نہیں سن سکتے اور ایک ہاتھ سے نیچے سن سکتے, لیکن سنتے ہیں. تو اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ یہیں سے ہے جو کہ سب گمراہیاں شروع ہوتی ہیں, اور یہیں سے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ فارمولہ آپ اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوق کی صفات میں فرق کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں, اور جو مخلوق کی ہیں وہ عطائی ہیں. اگر میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیکھنا عطا کیا, تبھی میں دیکھ رہا ہوں. سن رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے سننے کی صلاحیت دی ہے, تبھی تو میں سن رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں, مخلوق کی جو ہیں وہ عطائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ لا محدود ہیں, ان صفات کوئی حد نہیں ہے. اور جو مخلوق کی صفات ہیں وہ محدود ہیں. جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک ہاتھ سے آگے نہیں دیکھ سکتے, سن سکتے ہیں لیکن ایک مطلب کہ جو ساؤنڈ کی جو ویوز ہے ایک نیچے آگے ہم نہیں سن سکتے, نہ اوپر کان پردے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ لا محدود ہیں, اور مخلوق کی جو ہیں وہ محدود ہیں. اور اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ تک ہے, اور مخلوق کی صفات نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ تک ہے. ایک وقت سے پہلے میں نہیں دیکھتا تھا, ایک وقت کے بعد پھر میں نہیں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک وقت سے پہلے سنتا تھا, ایک وقت کے بعد نہیں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات وہ تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک ہے. تو یہ فارمولہ ہمارے ذہن میں رہے تو ہم شرک سے صفات سے بچ سکتے ہیں. اب اس کے بعد وہ تصورات جن کے اندر شرک ہو رہا ہے, ہمارے دین کے اندر, ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں کن کن تصورات میں جو ہے وہ شرک ہو رہا ہے. تو سب سے پہلا جو تصور ہے وہ ہے شفاعت کا تصور. اسلام میں جو شفاعت کا صحیح تصور ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روز محشر نیک بندوں خصوصاً انبیاء اور رسول کو اجازت دیں گے کچھ لوگوں کے بارے میں سفارش کرنے کی, تاکہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جا سکے. یہ ہے شفاعت کا جو قرآن سننا سے ثابت ہے. اور تصور باطل کیا ہے؟ شفاعت کرنے والے اللہ کے محبوب ہے, اس لیے لازماً شفاعت قبول کروا لیں گے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں میدان حشر سے ہی جنت کا پروانہ مل جائے. تو یہ شفاعت باطلہ کے تصور ہے. اب اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی مگر جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو سننا پسند فرمائے. سورہ نبا کے اندر ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, اس دن تمام روحیں اور فرشتے صفے بنا کر کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون, بات نہیں کریں گے, الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا, الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, جسے رحمان اجازت دے اور وہ بات بھی کہے گا پوری پوری, نپی تولی بات, جتنی پوچھ جائے اتنی بات ہی وہ کرے گا. تو یہ جو ہے وہ شفاعت کے بارے میں جو قرآن کی کا بیانیہ کیا ہے, قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے, یہ وہ باتیں. اب اس کے بعد یہ ساری غلط فہمی جس حدیث سے پیدا ہوتی ہے نا, وہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا, یہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. آپ فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا, اس پر کرنا ہے, غور کرنا ہے. ان الفاظ میں سے جو ہمارا تصور ہے کیا وہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ یعنی ہم زبان سے تو نکال لیتے ہیں, لیکن کیا حدیث کے الفاظ میں سے نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ آپ فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ ٹھاٹھے مار کے سمندر کی طرح
ظاہر ہوں گے تو تو آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یعنی اس وقت حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، حشر کا دن کافی طویل ہو چکا ہوگا، اور آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا عمل شروع۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا میں شفاعت کے لیے ہوں، پھر اپنے رب سے میں اجازت چاہوں گا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔ اچھا، میں کہوں میں شفاعت کے لیے ہوں، میں اللہ تعالیٰ اجازت مانگوں گا، مجھے اجازت دی جائے گی، اور ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی میں وہ یعنی کہ حمد کے الفاظ جو اب مجھے یاد نہیں، ان الفاظ سے میں اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ حمد ہوگی۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سر مسجود ہو جائیں گے، سجدہ۔ سجدے کے بعد فرمائیں گے کہ اے محمد سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب میری امت میری امت۔ کہا جائے گا جاؤ دوزخ سے، جہنم سے ان لوگوں کو نکال لو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ اب کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ دوزخ سے ان کو نکال لو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ چونکہ میں جاؤں گا اور پھر انہیں نکالوں گا۔ اچھا، پھر لوٹوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے وہ سر مسجود ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اٹھاؤ اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی تھوڑا ایمان ہے، کم ایمان ہے، انہیں بھی نکال لو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ پھر چوتھی مرتبہ لوٹوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سر مسجود ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا اے رب مجھے ان کے بارے میں اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری عزت، میرے جلال، میری کبریائی، میری بڑائی قسم، میں انہیں بھی نکالوں گا، انہیں بھی نکالا نہیں نکالوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اب کتنے سے بعد نکلیں گے وہ؟ یہ سب سے باتیں نہیں۔ تو یعنی کہ شفاعت جو ہے اس کے بارے میں مصور جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، اپنی گناہوں کی یعنی کہ جو سزا کی مدت ہے وہ پوری کر چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اور نیک بندوں کو اجازت دیں گے ان کے بارے میں شفاعت کرنے کی، پھر انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ شفاعت کا اختیار کل اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی کہ انہوں کی سزا پوری ہو چکی ہے، سزا وہ بھگت چکے ہیں۔ اب نیک لوگ جو ہیں ان کے اعزاز کے لیے، ان کے اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت کی اجازت دیں گے تاکہ انہیں جنت سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے۔ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ ہے شفاعت، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے وہی شفاعت کر سکے گا، اور جس کی شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے اسی کی شفاعت ہو سکے گی۔ یہ وہ تصور ہے جو قرآن و سنت میں ہمارے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہی پھر جنت کے چھٹکارا مل سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر شفاعت کس بات کی جب اختیار کوئی نہیں ہے؟ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، کوئی مطلب یونیورسٹی والے جب وہ ڈگریاں دیتے ہیں یا کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے، کوئی ٹرافی دینے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو جو کوئی ایم این اے آیا، ایم پی آیا تو اس کا اختیار ہے کہ جس ٹیم کو مرضی ٹرافی اٹھا کے دے دے؟ نہیں دے سکتا نا۔ یا جو فیل ہو چکا ہے، جو ڈگری دینے آیا اس کو ڈگری دے دے؟ نہیں ہے نا۔ یعنی کہ وہ کیا ہے، اس کے صرف اکرام کے لیے، اس کی عزت کے لیے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے استعانت۔ استعانت کہتے ہیں مدد مانگنا، یعنی کسی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا۔ اب استعانت جو ہے، مدد مانگنا جو ہے، یہ
کچھ صورتوں میں جو ہے وہ جائز ہے اور کچھ صورتوں میں جائز نہیں ہے. جائز کس وقت ہے؟ یعنی کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ موجود ہے، اور جن اسباب کے ذریعے سے اس نے مدد وہ اسباب بھی موجود ہیں. آدمی بھی موجود ہے اور اسباب بھی موجود ہیں. میں کہتا ہوں آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دیں، آپ سے مدد مانگ رہا ہوں نا، پانی پڑا ہے، گلاس بھی پڑا ہے، آپ بھی موجود ہیں، تو آپ مجھے پانی دے دیں گے. یعنی یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، بندہ بھی موجود ہو، اسباب بھی موجود ہوں، تو یہ شرک نہیں ہے. فزیکل دونوں موجود. اگر ان دونوں میں سے دونوں غائب ہو جائیں یا ایک غائب ہو جائے تو یہ شرک ہو جائے. یعنی غیب میں رہتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے، وہ انبیاء سے مانگی جائے، اولیاء سے مانگی جائے، صحابہ کرام سے مانگی جائے، تو یہ شرک ہو جائے. اور اس میں جو ہے وہ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی آدمی تو موجود ہے لیکن اس کے اسباب غائب میں ہے. یعنی دو چیزیں میں نے بات کی نا، آدمی جس سے مدد مانگ رہی ہے اور اس کے اسباب دونوں غائب ہیں، پھر بھی شرک ہے. آدمی غائب ہے جس سے مدد مانگ رہے ہیں تو شرک ہو جائے گا. اور غیبی اسباب سے مدد مانگنا، مثلا یہ جو ہوتے ہیں کیا نام ہے، جادوگر ہوتے ہیں، تعویذوں والے ہوتے ہیں، یہ چیزوں سے ہوتی ہیں، اسباب غیبی اسباب ہیں نا، ان کے ذریعے سے مدد مانگنا بھی یہ شرک ہے. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں شرک اکبر کی ہو رہی ہیں، یہ اس شرک کی ہو رہی ہے، اس کی معافی نہیں ہے. صرف دو چیزیں ہیں ان کی اجازت ہے اور جو ہمیں قرآن و سنت سے اور صحابہ کرام کے دور سے ہمیں ملتی ہیں. ایک ہے رقیہ شریعہ، یعنی قرآنی آیات کے ذریعے سے دم کروانا، اور دوسرا کسی زندہ شخص کو دعا کے لیے کہنا. ظاہری اسباب سے مدد مانگ رہے ہیں. مثال طور پر آپ نے اپنا کوئی نوکری لگوانی کسی کی، آپ ایم این اے سے کہتے ہیں، ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ آپ سے یاد دلا سکتے ہیں. اگر تیسری مرتبہ کہا تو آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ یہ میرے کام کرنے پر قادر ہے. تو یعنی کہ اسباب پر توکل بھی شرک ہو جاتا ہے. ایک صورت ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سمجھیں گے.